حاضرین و سامعین، ہر انسان زندگی میں کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں ہر شے بہتر سے بہتر کلیکٹ کرے، جمع کرے۔ یہ جو حصول بہتری کا سفر ہے، عربی زبان میں بہتر کے لیے لفظ خیر استعمال ہوا ہے، اور حقیقی خیر کیا ہے اور کس چیز کو خیر کہا گیا ہے، اور پھر کون سی خیر ہے کہ اور کتنی وہ خیر کی جہات ہے کہ وہ حاصل ہو جائیں تو دنیا و آخرت کی خیر حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں، من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، کہ 4 چیزیں ہیں جس کو وہ حاصل ہو گئیں، مل گئیں، یا جس نے وہ پا لیں، اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی، یعنی دنیا و آخرت کی خیر مل گئی۔ اس میں پہلی بات کیا ہے؟ لسان ذاکر، یعنی ذکر کرنے والی زبان۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری زبان یاد الہی میں تر رہتی ہے یا دیگر باتیں اس سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ہم کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، ہماری تقریر، ہمارے الفاظ، ہمارے جملے، ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ہوتا ہے؟ تو اگر تو غالب اللہ کا ہی ذکر ہے تو پھر تو یہ خیر ہے، اور اسی کی طرف ہمارے پیارے نبی اشارہ فرما رہے ہیں کہ پہلی خیر جو دنیا و آخرت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ بہتر چیز ہے اور آخرت میں بھی ہے، وہ ذکر کرنے والی زبان ہے۔ اور دوسری بات، شکر کرنے والا دل۔ اللہ کریم جو کچھ بھی دے، ظاہری باطنی طور پر، عمر کے کسی حصے میں بھی، دنیا کے کسی موڑ پر بھی، کسی بھی مقام پر آپ کو جو بھی نعمت مل رہی ہے، اس کے ملتے ہی الحمدللہ آپ کی زبان پر ہو۔ ایک تو یہ ذکر بھی ہوگا اور دوسرا اللہ کا شکر بھی ہوگا۔ ہر حال میں وہ قلب، وہ دل جو اللہ کی نعمتوں کے مل جانے پر شکر کا اظہار کرتا ہے، یہ خیر ہے۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اور دوسری خیر، یعنی نبی پاک اس کو فرما رہے ہیں، یہ دوسری خیر ہے، بھلائی ہے جو دنیا و آخرت میں مومن کو نصیب ہوتی ہے، اور اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں۔ تیسری بات، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، کہ وجود پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہماری آنکھ، کان، ناک، گلا یا وجود کے کسی حصے میں بھی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرنا، یہ تیسری خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ حاضرین و سامعین، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں کوئی مشکل، تکلیف یا دکھ نہ آتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں یہ کہا کہ تم دائرہ اسلام میں آ جاؤ گے تو تمہیں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ جتنی بھی مشکلات آئیں گی وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی اگر ہم ان پر صبر کریں گے، اور ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہماری مشکلات دور ہوں گی۔ تو مشکلات کی، تکالیف کی، دکھ درد کی کوئی دوا ہے تو وہ صبر ہے۔ اور ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کو تیسری خیر فرما رہے ہیں، یعنی جس کو یہ صبر مل گیا اس کو دنیا میں بھی بھلائی ملی اور پھر آخرت میں بھی بھلائی ملی۔ چوتھی خیر، یعنی چوتھی بھلائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَزَوْجَةً، کہ وہ نیک بیوی جو شوہر کے مال اور اپنے لفظ میں خیانت نہ کرے، نیک اور پاک باز بیوی، یہ بڑی بہتر چیز ہے، بڑا بہترین کہہ لیجئے کہ متاع حیات ہے ایک مومن کے لیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 4 چیزیں ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں کتنی حاصل ہیں۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا وجود اور شعور، اور نیک بیوی۔ اگر تو یہ 4 چیزیں ہمیں حاصل ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی ہے۔ اور دیکھیے کیا کمال ہے، کیا خوبصورتی ہے حدیث مبارکہ کی، کہ یعنی یہ وہ خیر ہے جس سے آپ کی دنیا بھی بہتر گزرے گی اور اس کا صلہ آپ کو آخرت میں بھی بہتر صورت میں سامنے ملے گا۔ یعنی یہی حقیقی بھلائیاں ہیں۔
تو ہم کوشش کریں کہ انہی چاروں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعداد کو صرف کریں، تاکہ ہمیں یہ بھلائیاں حاصل ہو جائیں جو ہمارے دنیاوی مشکلات کا بھی ازالہ کرے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ اللہ کریم ہم کو احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر کے جو اصول ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے متعین کیے ہیں، انہی کے حصول میں ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔